बाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मंज़र है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई भी थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश जो है वो सन 7 नबूवत में हिजरत से 3 साल पहले उस वक्त हुई जब हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान महरूसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। शेब अबी तालिब में अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन कि अल्लाह तो इन्हें दीन का फ़क़ीह बना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मजलिसों में उनको बिठाते थे। अपने आखिरी अय्याम में वो नाबीना भी हो गए थे और वो ताइफ में सुकूनत पजीर हो गए थे, तो उनकी वफ़ात ताइफ में हुई और उनको यहीं पर सुपुर्द खाक किया गया था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त ताइफ में मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में मस्जिद आपको नज़र आ रही है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत सन 7 नबूवत में हिजरत से 3 साल पहले हुई और उनकी वफ़ात सन 68 हिजरी में 71 साल की उम्र में ताइफ में हुई थी। उनकी कब्र मुबारक भी यहीं पर मौजूद है। मेरे बैकग्राउंड में सीनरी देखें कितना ज़बरदस्त, कितनी हरियाली है। चलो मैं कुछ दूर आपको पैदल दिखाता हूँ। ये देखें शार अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने मस्जिद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। या हरियाली तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी हरियाली। ये देखें सामने मकतबा अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, ये इस तरफ बाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत 7 नबूवत में हिजरत से 3 साल पहले और इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी ज़िंदगी का बचपना गुजारा था। यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बचपन में रहे थे और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई भी थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ लोग इस तरफ से भी जा रहे हैं। यहाँ भी बैठने के लिए कुर्सियाँ लगी हुई हैं। इस तरफ का मंज़र देखें, ये बाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मंज़र है। कितना ज़बरदस्त गेट, कितना ज़बरदस्त व्यू है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। इस चहार दीवारी के अंदर वो आराम फरमा है। तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई भी थे और यानी इनके वालिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा थे। जैसा कि अरबों में मशहूर है कि ये कई शादियां करते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी कई शादियां किए हुए थे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हकीकी भाई थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश जो है वो सन 7 नबूवत में हिजरत से 3 साल पहले उस वक्त हुई जब हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान महरूसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। शेब अबी तालिब में जो 3 साल का बहुत ही कठिन मरहला था, उस दरमियान में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई थी। यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उस वक्त बहुत छोटे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने बहुत ही कम वक्त गुजारा, लेकिन ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमटे रहते थे, क्योंकि हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खाला थी। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। यानी वो जाकर के अपने खाला के पास सोते थे ताकि मैं बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करें, सीखें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस नाहिए से ज़्यादा अरसा गुजारे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ की थी। कि एक बार का वाक़या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वक्त का नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है पानी का एक मग जग रखा हुआ था। तो उन्होंने मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि ये किसने ला के दिया है, तो उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला ने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन कि अल्लाह
تو انہیں دین کا فقیہ بنا اور وہ دعا قبول ہوئی اور وہ حبر الامہ کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ پورے امت کے سیاہی قلم ہیں اور تفسیر میں اور حدیث میں اور فقہ میں سب سے زیادہ جانکار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلسوں میں ان کو بٹھاتے تھے۔ وہ کم سن تھے، اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں ان کو بٹھاتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اندر ان کی قبر ہے، قبر مبارک ہے۔ اللہ رب کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کی نسبت سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ مفسر قرآن حبر الامہ کے نام سے منسوب یہ مسجد ہے، شاندار مسجد جو طائف میں ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد حضرت عبداللہ ابن عباس۔ یہ باہر کا منظر ہے اور یہ دیکھیں یہ اندرونی منظر ہے۔ بہت بڑی اور بہت شاندار مسجد ہے۔ تو یہ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب یہ مسجد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے آخری ایام میں وہ نابینا بھی ہو گئے تھے اور وہ طائف میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ تو ان کی وفات طائف میں ہوئی اور ان کو یہیں پر سپرد خاک کیا گیا تھا۔ یہ دیکھیں انٹرنس ہے اس کا۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ سامنے سے دیکھیں مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی شاندار ایک منزلہ عمارت ہے۔ اندر چھت بہت زیادہ اونچی ہے اور کھمبے بہت زیادہ ہیں اندر۔ اس طرح مکتبہ ہے یہ سامنے۔ جمعہ کی نماز ختم ہو چکی ہے، دیکھیں مصلیان مسجد سے نکل رہے ہیں۔ مسجد عبداللہ ابن عباس کا نظارہ دور سے دیکھیں کتنا زبردست، کتنا پیارا ویو ہے۔ اور اس طرف دیکھیں یہ مارکیٹس ہیں اور یہ سارے راستے جو ہیں دیکھو جمعہ کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں۔ اور ہریالی ہر طرف، یہاں پہ طائف کا نظارہ ہی کچھ اور ہے۔ طائف کی خوبصورتی اور ہریالی کا میں تو دیوانہ ہو گیا بھائی۔ اتنی ہریالی، اتنا پیارا خوبصورت موسم۔ یہاں کا ٹمپریچر بھی بہت زیادہ لو ہے، یعنی مطلب مان کے چلو 12-14 ہے۔ بہت ہی خوبصورت منظر بھی ہے، بہت ہی خوبصورت موسم بھی ہے اور مقام تو بھائی خوبصورت ہے ہی ہے۔ طائف ہے، یہ پیچھے پارک ہے اور ابھی ہمارے بس یہیں پر آنے والی ہے، جس کے لیے ہم یہاں پر آ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں طائف کی پرانی گلیاں ہیں اور اس پر بیل چڑھی ہوئی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ابھی ادھر میں دیکھ رہا تھا، میرے نظر آ رہا تھا کہ پیچھے کھیتیاں بھی تھیں، بہت پرانی دیواریں ہیں۔ اس طرف یہ دیکھیں مکانات گر چکے ہیں، ان کے نشانات باقی ہیں۔ یہ دیکھیں میں اس وقت طائف کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں آپ کیاریاں اور اندر پرانے مکانات ہیں۔ دیکھیں کس طرح ان کی چھتیں ٹوٹ چکی ہیں، دیواریں ٹوٹ چکی ہیں اور نشانات باقی ہیں۔ اس طرف بھی دیکھیں، سامنے پہاڑ ہے۔ یار طائف کو دیکھیں کتنا زبردست لک ہوتا ہے یہاں کا۔
ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، سڑکیں بہت ہی صاف شفاف ہیں. دیکھیں یہ دیکھیں، درختوں کو کاٹ کر کے تراش کر کے بہت ہی پیارا بنا دیا گیا ہے. اور یہ دیکھیں، میں نے پہاڑیوں میں دیکھا تھا کہ وہاں پر مکانات بمشکل 2 سے 3 منزلہ تھے، لیکن یہاں پر دیکھیں یہ اونچے اونچے بھی مکانات ہیں، بلڈنگیں ہیں، ہوٹلز ہیں. یہ دیکھیں، یہ طائف کی گلیاں ہیں. انہی گلیوں میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات موجود ہیں. جب وہ ہجرت کے 10 سال کے بعد یہاں پر اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہی گلیوں میں اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ در در بھٹک رہے تھے. اس دروازے سے اس دروازے تک، اس دروازے سے اس دروازے تک دوڑ رہے تھے، لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. اور جب حد ہو گئی تو ان لوگوں نے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا، اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیا. یہ دیکھیں، سڑک کے بیچ میں پارک ہے، کچھ کھجور کے درخت ہیں، ہریالی ہے، اور لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جلدی سے جلدی مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ دیکھیں کتنی زبردست ہریالی. یہ دیکھیں کوئی مسجد ہے، لوگ نماز ادا کرنے کے لیے اس طرف جا رہے ہیں. مجھے تو بہت ہی پیارا منظر یہاں کا لگ رہا ہے. ہر طرف ہریالی، پھول، پتے، باغات، زبردست. کیا مناظر ہے. اس طرف دیکھیں، یہ طائف کی پرانے مکانات ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، ان کے باقیات باقی بچے ہیں. دیکھیں طائف کے پرانے مکانات کس طرح ہوا کرتے تھے. اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے ان کو اٹھا کر کے رکھا گیا ہوگا. اس زمانے میں 15-20 لوگوں نے اٹھایا ہوگا، پھر لگائے ہوں گے دیوار پہ. اس طرف بھی ایسے ہی ہے. یہ دیکھیں، حی السلامہ، شارع الشیخ محمد بن عبد الوہاب، شارع المصنع. تو بھائی ہمارے ساتھ ولاگ میں بنے رہیں. اس ولاگ میں بس اتنا ہی. طائف کا وزٹ ہمارا کیسا رہا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.